چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی کی وجوہات کیا ہیں اور اسلام آگے کیوں نہیں چلا. اکثر یہ گفتگو ہوتی ہے اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام نے صرف وقتی طور پر کچھ نتائج پیدا کیے لیکن اب اسلام میں وہ صلاحیت نہیں ہے, یا کئی کہتے ہیں کہ اسلام تو ایک چلا ہوا کارتوس ہے, اور اس کی مثال 58 اسلامک کنٹریز ان کی جو دنیا میں پوزیشن ہے اس سے وہ دیتے ہیں. اور پھر کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام ناکام ہو گیا ہے؟ کیا دنیا بھر کے مسلمان کیوں کمزور اور دوسروں کے دستے نگر ہیں, کیوں ان کی پوزیشن اس طرح سے کیوں ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام اب دوبارہ غلبہ اور عروج حاصل کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جن کا ایموشنل ہوئے بغیر بڑے ٹھنڈے مزاج سے, ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور نتیجے پہ پہنچنے کی ضرورت ہے. پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات اور قوانین پر عمل کرتے ہوئے ہوا ہے یا اس کے بغیر ہوا ہے؟ اس کو بھی دیکھنا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر تو وہ ان قوانین اور تعلیمات پر عمل کر کے زوال پذیر ہوئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظاہر اسلام کی وجہ سے ہے. اگر آپ وہی میڈیسن لے رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب میڈیسن غلط ہے یا ڈاکٹر کی جو پرسکرپشن غلط ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر وہ زوال ان کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں ہوا تو پھر وجہ کیا ہے؟ اور وہ غالب کا بہت اچھا شعر ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی ناپسند, گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں, کہ آج ہم کیوں اتنا ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے. اب قوموں کے عروج و زوال کے قوانین لاز جو ہیں ڈکلائن فال آف نیشنز قرآن نے بیان کیے ہیں. قرآن نے جو گزشتہ قوموں کی ہسٹری بیان کی وہ سٹوری رائٹنگ نہیں ہے بلکہ قرآن نے فلسفی آف دی ہسٹری بیان کی ہے کہ فلاں وقت فلاں قوم نے یہ کیا, اس کا رزلٹ یہ نکلا, آئندہ بھی اگر کوئی قوم یہ کرے گی تو یہی رزلٹ نکلے گا. اور یہ یونیورسل ہے, if then always. if اگر پانی کو آپ 100 تک کریں then وہ بوائل ہوگا اور always ہوگا. تو یہ جس کو فطرت میں جیسے وہ قوانین فطرت ہیں وہ قوموں کے افراد کے عروج اور زوال سے بھی ان کا وہی تعلق ہے. اب اقوام سابقہ کی جو تاریخ قرآن حکیم نے بیان کی ہیں, 4-5 جو بڑی اقوام پیغمبر ہیں وہ اگزامپل کے طور پہ قرآن نے دیے ہیں سمجھانے کے لیے. ایک قوم نوح کی مثال لی ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو قرآن پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا تو جب سویلائزیشن انسانوں کی ہوئی ہے جن کی تفصیلات ملتی تو پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں. ان کی قوم میں جو پرابلم جس کی وجہ سے ان پہ عذاب ہے, جس کو ہم عذاب سمجھتے ہیں, پہلی تو چیز ہے کہ عذاب سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے. عذاب بیسیکلی کسی بھی قوم کسی بھی فرد کے جو عمل ہے اس کے نتائج, منطقی نتائج کا نام عذاب ہے. یہ کوئی خارج سے چیز نہیں آتی, یہ وہ اس قوم کے اپنی ہی جو نتائج ہیں, جو رزلٹ ہیں, جو اس کا عمل ہے وہ پیدا کرتا ہے. تو قوم نوح جو تھی اس میں طبقاتی ناہمواریاں تھیں, اس میں جو معیار تھا عزت کا وہ دولت تھی, اور محنت اور دستکاری کے پیشوں کو وہ ذلیل سمجھتے تھے, جو کمی ہمیں کہتے ہیں, تو جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں ان کو وہ کمی کہتے تھے. اور ان کا جو معیار تھا قومیت کا وہ نسل کی بجائے وہ قومی اپنا وہ وطن اس پہ تھا نظریہ اشتراک. اس کے بعد دوسری قرآن جو اگزامپل دیتا ہے وہ قوم سمود کی ہے کہ جن کے ذرائع جو تھے وہ